बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सुलेमान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मैंने अमूमन ये देखा है कि हमारे जितने यूट्यूब चैनल हैं जिसमें खाने पकाने के हों, कढ़ाई सिलाई के हों और जिसमें ऐसी चीज़ें शामिल हों जिसमें लोग शायद ज़्यादा उससे मुतासिर होते हैं या उनको अच्छे लगते हैं, तो उनको बड़ा लाइक किया जाता है, उनको सब्सक्राइब किया जाता है। लेकिन शायद सियासत एक ऐसा मौजू है जो बड़ा खुश्क मौजू है। इस पे मैंने देखा है कि बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको कम लोग लाइक वो बातें कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जैसे बड़े बड़े लोग यूट्यूब चैनल पे बैठ के दिन रात और ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, वो बातें भी हम कर सकते हैं। लेकिन मुनासिब यही होगा कि वही बात की जाए जो आम कारकुन सुने और उसको अच्छा भी लगे। अगर आपको अच्छा ना भी लगे तो यकीनन इस पर कोई नाराज़गी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। आपका तनकीद हक है, तनकीद करें, आप लिखें उसमें कि आपको ये बात पसंद नहीं आई, आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो इसी तरह मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि मेरी बात सुनने से पहले आप मेरे चैनल कोई सुलेमान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप तक तमाम वीडियोस और तमाम मालूमात मिलती रहें। नाज़रीन किराम, आपसे आज जो मैंने वादा किया था कि आपसे एक अहम बात करनी है, वो ये है कि सियासत में दो किस्म के कारकुन होते हैं। एक वो कारकुन जो सिर्फ अपोजिशन और सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत करता है। वो कुर्सियाँ बिछाता है, वो नारे लगाता है और वो आवेगा आवेगा, जाएगा जाएगा, ये बातें करके अपना दिल भी बहलाता है और अपने लीडरों का दिल भी बहलाता है। फिर एक ऐसा कारकुन होता है जो सिर्फ इक़्तिदार के दिनों में करीब होता है, और इक़्तिदार के दिनों में जो करीब होते हैं वो यकीनन बड़े लोग होते हैं। उनमें हर चीज़ वो शामिल होती है, जिनमें उनमें पैसा भी शामिल होता है, उनकी मेहनत भी शामिल होती है, उनका जद्दोजहद भी शामिल होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज बड़ा मुख्तलिफ है कि हमने देखा है कि बहुत फ़र्क रखा जा रहा है। यानी हम तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो हमने देखा है कि वो कारकुन जो बहुत अरसे से अपनी जमात के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने मारें खाई हैं, उन्होंने बहुत अपना मुश्किल वक्त जो है वो भी दिया है, अपने लीडरान के साथ रहे हैं। और लेकिन आज जब इक़्तिदार आया तो ऐसे कारकुनों को मैं जानता हूँ जिनको सिर्फ दिलासे दिए गए, तसल्ली दी गई और कहा गया कि आपको फ़लाँ कमेटी में शामिल करेंगे, आपको फ़लाँ कमीशन में शामिल करेंगे और फ़लाँ ऐसे बातें करके उनको मुतमईन तो किया गया। लेकिन जब शामिल हुए तो पता चला कि ये वो लोग शामिल हुए हैं जो या तो किसी और जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और नज़रियाती तौर पे वो कारकुन तहरीक इंसाफ के हैं ही नहीं। फिर कुछ नोटिफिकेशन कैंसिल हुए और उनकी जगह फिर नए लोगों को लगाया गया, जो सिलसिला अभी तक जारी है और शायद ये आगे तक जारी रहेगा। जब तक इक़्तिदार है ये लोगों में तब्दीली आती रहेगी और कारकुनान भी बदलते रहेंगे। ये दो किस्म के कारकुन होते हैं और दोनों अपने अपने दौर में काम करते हैं। एक हिज़्ब इख्तिलाफ में काम करता है और एक अपोजिशन में काम करता है। हिज़्ब इख्तिलाफ में वो जज्बाती कारकुन जो कैदबंद की सहूलतें बर्दाश्त करें वो भी शामिल होते हैं, और उसके साथ वो लोग जिनमें अपनी एक हैसियत होती है, माली हैसियत भी होती है, और ताकि वो उस दौर में काम कर सके। इसी तरह आज आपसे ये भी कहना था कि आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के अलावा जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है वो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने भी पंजाब भर में
ڈویژنل سطح پہ، ضلعی سطح پہ اور شہر کی سطح پہ نامزدگیاں کی ہیں، اور خاص طور پہ ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈویژن کی سطح پہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں عہدیدار، ضلعی سطح پہ آپ کو جو عہدیدار نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ نظریاتی نہیں ہیں. یہ بنیادی طور پہ جنہوں نے نامزد کیا ہے، یعنی مسلم لیگ نون لغاری گروپ، یہ ان کے کارکن ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کے چہیتے ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے. اور ایسے ٹائم پہ ایسے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ اگر کسی تحریک میں کوئی خرچہ ہو، کسی میں پیسہ لگانا ہو تو وہ پیسے بھی لگائیں گے، اور وہ خوش ہیں کہ ہمیں فلاں جماعت کا، مسلم لیگ نون کا عہدیدار بنا دیا گیا ہے، پھولوں کے ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں، وہ سارے خوش ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ شامل ہیں جو کارکن نہیں ہیں، یہ مسلم لیگ کے کارکن نہیں ہیں. اسی طرح یہ ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لغاری گروپ کے کارکن ہیں. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کھوسہ گروپ تھی، اور کھوسہ گروپ نون لیگ کا مرکز تھا. وہاں بھی نون لیگ کے لوگ نہیں تھے بلکہ کھوسہ گروپ کے لوگ تھے. پھر حافظ عبد الکریم کا گروپ ہوا، اس میں بھی مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں تھے بلکہ ان کے لوگ تھے جو ان سے فائدہ اٹھانے والے تھے، ان سے وظیفے لینے والے تھے، ان سے رضائیاں اور کمبل لینے والے تھے اور کھمبے نلکے لینے والے تھے. پھر آج آپ نے دیکھا کہ مولانا عبد الکریم صاحب خاموش ہو گئے، نیب کی طرف سے وہ انکوائریاں ختم کروا کے کہیں گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے ہیں. جبکہ کھوسہ گروپ آپ دیکھیں کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تحریک انصاف بھی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور اس میں تحریک انصاف بھی ہے. اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ چوٹی ہاؤس تک محدود ہے. اس کے جنرل سیکرٹری سردار اویس خان لغاری، انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے نامزد کیا ہے، عہدیداروں کو، تاکہ اپنا گروپ، اپنے ارد گرد کے لوگ ان کے ساتھ شامل رہیں، جو مختلف اوقات میں دعوتوں کا انتظام بھی کر سکیں، پیسے کا بندوبست بھی کر سکیں. ان لوگوں کو انہوں نے شامل کیا ہے. ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ حزب اختلاف کے نامزد لوگ نہیں ہیں، نہ یہ سزائیں کاٹ سکتے ہیں، نہ یہ جیلیں جا سکتے ہیں، اور نہ ہی احتجاجی سیاست کر سکتے ہیں. احتجاجی سیاست کے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کی ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی سیاسی سوچ ہوتی ہے. ان لوگوں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی سمجھداری والا بندہ ہو. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی سردار صاحب کے، اویس خان کے قریب تھے، آج بھی ان کے قریب ہیں، اور انہی کو نوازا گیا ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ، اگر آپ کہیں کہ مسلم لیگ نظریاتی طور پہ لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے، تو مسلم لیگ نظریاتی طور پر کسی بھی بندے کو سوائے چند کے، سوائے ایک کے، اور میں سوائے ایک کی بات وہی کر رہا ہوں کہ شاید ضلعی سطح پہ جو نظریاتی کارکن ہیں جو بڑے عرصے سے خاموش تھے، اور شاید وہ بھی مایوس ہو چکے تھے مسلم لیگ نون کی قیادت سے اور ان کے لوگوں سے، لیکن ان کو پھر دوبارہ بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظریاتی طور پہ کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی عہدیدار ہے تو وہی 1 یا 2 عہدیدار ہیں. باقی سب میرے خیال میں ذاتی طور پہ ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. پھر اقتدار جب آئے گا مسلم لیگ نون کا، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بس -1 ہونے جا رہا ہے، -2 ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ، اور لوگوں کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ ہم جلد اقتدار میں آنے والے ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ جب مسلم لیگ کا کوئی بھی دھڑا اقتدار میں آیا، چاہے وہ مریم نواز کا ہو، چاہے وہ شہباز شریف کا ہو، چاہے وہ نواز شریف کا ہو، چاہے وہ عباسی صاحب کا ہو، چاہے وہ خواجہ آصف کا ہو، تو یہ جو کارکنان ہیں یہ پھر تبدیل ہو جائیں گے. پھر ایم پی اے ہوں گے، پھر بڑے اہم لوگ ہوں گے جو لگاتے بھی ہیں اور پھر اقتدار کے مزے بھی اٹھاتے ہیں. تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ سردار صاحب کے کوئی اپنے لوگوں نے اس میں کوئی عہدہ نہیں مانگا. ہاں، ایک صوبائی کونسل کا ایک ممبر ضرور ان کا عزیز منتخب ہوا ہے،
تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو تنزلی ہوتی ہے، کسی کو ترقی ہوتی ہے. ایک بندہ ایم پی اے کا الیکشن لڑتا تھا، ایک دفعہ بنا، دوسری دفعہ بنا، وہ سٹی کا صدر بن گیا، اس کی ترقی تو نہ ہوئی، تنزلی ہوئی. اور ایک ہی الیکشن لڑا اور اس کے بعد وہ صوبائی کونسل کا ممبر بن گیا. تو آج کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ کو آگاہی دوں کہ یہ اقتدار اور حزب اختلاف کے دو مختلف کارکن ہوتے ہیں جو اپنے اپنے وقت میں کام آتے ہیں. حزب اختلاف کے لیے کچھ اور لوگ اور حزب اختلاف کے لیے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. امید ہے کہ میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.